ہماری گفتگو ایمان کے ایک انتہائی اہم حصے نکاح سے متعلق تھی، جس میں بہت ساری بے قاعدگیاں ہمارے سامنے پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے نکاح ایک مشکل ترین مرحلہ بن چکا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا آسان بنا کر پیش کیا تھا۔ بڑی آسانی کے ساتھ نکاح ہو جاتے، یہاں تک کہ ایک روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے پر پیش کرتی ہوں، یعنی میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسے دیکھا اور اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ تب وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے تو اجازت دیجیے میں کر لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح میں مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ چیز موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہی ایک چادر ہے اور اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ چادر اس کو دے دو گے تو تم کیا پہنو گے؟ جاؤ گھر میں دیکھو، التمس ولو خاتما من حدید، لوہے کی ایک انگوٹھی اگر مل جائے تو لے کر آ جاؤ۔ گھر میں گئے تو لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں تھی جو مہر میں ادا کی جا سکے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہے؟ کہا کہ ہاں یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زوجتک بما معک من القرآن، میں تمہارا نکاح قرآن کی ان صورتوں کے یاد کرانے کے بدلے میں اس سے کر رہا ہوں، اور یہ نکاح ہو گیا۔ کتنا آسان اور سادگی والا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ پیر کے پر کھڑا ہونا چاہیے ساری چیزیں، نکاح دراصل عزت نفس کا سب سے بڑا ضامن ہے۔ اسلام میں عزت نفس کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس کی برکتیں بھی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے زندگی کے راستے آسان کر دیے جائیں گے، رزقوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اعتماد اور یقین ہو، وہ توکل ہو جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ایک جملہ جارج برنارڈ شاہ کا ہے، حالانکہ اس نے اس بات کو اور اس جملے کو، اس کی تھیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی چوری کیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ یعنی اگر ماں بہتر ہوگی تو اس کے ذریعے جو نسل پیدا ہوگی، جو سماج اور معاشرہ وجود میں آئے گا، وہ نیک اور صالح ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاعھا المرأۃ الصالحہ، کہ پوری دنیا یہ فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز نیک عورت ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کا سب سے بہترین سامان قرار دیا، اس لیے کہ وہ نیک ہے، گھر میں آنے کے بعد اس کے ذریعے جو نسل چلے گی وہ نیک ہوگی، گھر کا ماحول نیک ہوگا اور سماج اور معاشرے کو بہترین انسان فراہم ہونے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو اہمیت دی وہ دینداری کو ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمارے لیے دو ہی چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، یا تو ہم چمڑی دیکھتے ہیں یا دمڑی دیکھتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے نکاح کے موقع پر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو پرے رکھ دیا۔ جسے اہمیت دینے کا حکم دیا وہ دینداری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، ایک مشہور روایت خطبہ کے موقع پر بھی یہ بار بار پیش کی جاتی ہے کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک، کہ عورتوں سے نکاح کرنے کی چار وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے پر لوگ نکاح کرتے ہیں، کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کو ترجیح دی جائے۔ مال کی بنیاد کے پر نکاح کیا جاتا ہے، خوبصورتی کی بنیاد کے پر، خاندان کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر۔ آپ نے کہا کہ دینداری کو ترجیح دی جائے، اس لیے کہ ہم مارکیٹ میں بھی دیکھتے ہیں جس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے اسی کا دام سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہم نے نکاح کے مارکیٹ میں کس چیز کو اہمیت دی ہے؟ چمڑی اور دمڑی کو، پیسے کو۔ اس بنیاد کے پر وہی چیزیں ہمیں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل نظر آتی ہے، باقی ساری چیزیں بے معنی ہے، ہم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ دینداری ہے، سب بے معنی ہے، اخلاق ہے، ساری چیزیں ہم اسے اہمیت نہیں دیتے۔ اس بنیاد کے پر یہ چیزیں مارکیٹ میں نظر بھی نہیں آتی ہے۔
کوئی باپ اپنی بچی کو یہ ہنر اور یہ سارے اخلاقی کیریکٹر کے معاملہ سکھاتا بھی نہیں ہے، اس کی تربیت بھی نہیں صحیح طریقے سے کرتا ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ ان بنیادوں کے پر بچی کا پیغام نکاح نہیں آئے گا، اسے دیکھتا ہے جس کی بنیاد کے پر نکاح کا پیغام آئے گا۔ یہاں تو نوشہ خرید آ جاتا ہے۔ ایک شاعرہ بڑی پیاری بات کہتی ہے کہ یہاں رشتوں کا بھی مول اس بازار میں ہے مہنگائی، یعنی جیسے اس کی ڈگری ہوگی، جیسے اس کی پڑھائی ہوگی، جیسے اس کے معاملات ہوں گے، اس اعتبار سے جہیز کا، یا جسے آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں ہونڈا، جو کہ اسلام کا بنایا وہ اصول اور ضابطہ ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام اس کے بالکل برخلاف ہے، اس لیے کہ ایک باپ اپنی بچی کی 16، 17، 18 سالوں تک، 20 سالوں تک کتنی محنت کے ساتھ پرورش کرتا ہے، اس کے نفس، عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنے خون جگر کو لگاتا ہے، اس کے بعد اپنی بچی کو دوسرے کے حوالے کرتا ہے، اس کے بعد اسے پیسہ بھی دینا پڑے، یہ بات کہاں عقل میں آتی ہے؟ عقل اسے گوارا نہیں کرتی ہے، اور اسلام جو کہ دین فطرت ہے وہ اس کو کیسے گوارا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ بتائیے جہاں پر جہیز کا لین دین اور اس طرح کی ساری باتیں ہوئی ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان جو نکاح ہوا اور کچھ چیزیں آپ نے عنایت کی، وہ جہیز نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذمہ داری سرپرستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہی تھی، دونوں کے گارجین آپ ہی تھے، اور وہ سامان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے خرچ سے تھا۔ تو یہ بلا وجہ کی دلیل بنانے کی کوشش کرنا کہ جہیز ثابت ہوتا ہے، فضول ہے۔ تحفے کے نام کے پر باتیں پیش کی جاتی ہے کہ تحفہ ہے، کسی چیز کا نام تبدیل کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی ہے، کہ اگر کوئی شخص کوکا کولا کی بوتل پہ اس کا لیبل لگا دے اور اس کے اندر شراب رکھ کر بیچنے لگ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اسے کوکا کولا ہی سمجھا جائے گا، اس لیے کہ جو حقیقت ہے وہی حقیقت ہے، لیبل کے چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ حرکتیں کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو اہمیت دی، اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، کہ اگر تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام نکاح ہے جو کہ دینداری اور اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو، جس کی دین اور جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، فزوجوہ، نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر دین اور اخلاق کو ترجیح نہیں دی گئی تو کس بات کو ترجیح دی جائے گی، کن بنیادوں کے پر نکاح کیے جائیں گے؟ تو یہ ترجیحات ہیں ہماری، اور انہی ترجیحات کی بنیاد کے پر نکاح کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم حدیث میں آپ کو پیش کروں نکاح سے متعلق، یہ بتانے کے لیے کہ نکاح میں بڑوں کے مشورے کو شامل رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جوانی کی امنگیں، جوانی کے جوش میں بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بہہ جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں بہت بہتر ہے، ہمارے ماں باپ کو کیا سمجھتا ہے؟ حالانکہ ماں باپ اپنے بچے کے بہتر مستقبل کو جتنے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطلاق میں ایک روایت کو نقل کیا، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے شوہر ابو عمرو بن حفص نے طلاق بتہ انہیں دے دی اور اپنے وکیل کے ذریعے تھوڑی سی جو ان کو بھیجا دی، بہت ناراض ہوئی، کہا کہ اتنی سی جو بھیجیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے مقدمہ پیش کر دیا کہ یہ دیکھو اتنی سی جو ہمارے پاس بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس لک علیہ نفقہ، کہ تمہارے خرچوں کی ذمہ داری ابو عمرو بن حفص کے برابر نہیں رہی ہے، انہوں نے تمہیں طلاق بتہ دے دی ہے، آخری طلاق انہوں نے دے دیا ہے، اب تم اپنے شوہر کی ذمہ داری نہیں ہو، اب ایک کام کرو، تمہاری عدت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ بتا لو۔ پھر بعد میں آپ نے منع کر دیا، کہا کہ وہ بڑی سخی اور فیاض قسموں کی عورت ہے، وہاں پر میرے صحابہ آتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ صدقہ و خیرات کرتے رہتی ہے، ایک کام کرو، تم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پر یہ عدت گزارو، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں،
तदईन सियाबकी, वहाँ तुम अपने कपड़े भी उतारोगी, कपड़े चेंज करोगी, कोई मसला नहीं होगा। चुनांचे उन्होंने अपनी इद्दत गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा था कि जब तुम अपनी इद्दत पूरी कर लेना तो उसके बाद मुझे आकर इस बात की इत्तला देना, मुझसे मशवरा करना कि किससे तुम्हें निकाह करना है। कहा कि ठीक है। इद्दत ख़त्म हो गई। इद्दत के ख़त्म होने के बाद वो आकर कहती हैं कि मुझे दो लोगों ने पैगाम निकाह दिया है, एक अबू जहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, अबू जहम ये अपनी लाठी अपने कांधे से नहीं उतारते, जिसकी तफसीर मुहद्दिसीन ने यह की है दर्राबुल लिन्निसा, और कुछ मुफस्सिरीन ने की है कि वो सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं, और कुछ मुफस्सिरीन ने की कि दर्राबुल लिन्निसा कि वो औरतों को मारते बहुत है और तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका मामला ये है फ़सुअलू कुल्ला मालला, ये बड़े गरीब किस्म के आदमी, इनके पास पैसा नहीं है और तुम उनके यहाँ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, तो एक काम करो, इनकी ही उसामा बिन ज़ैद, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ निकाह कर लो। तो ये कहती है कि फ़करिहतु, मुझे नापसंद हुआ कि मैं एक आज़ाद गर्दा गुलाम के बेटे के साथ निकाह कर लूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा इनकी ही उसामा से निकाह कर लो, तो मैं राज़ी हो गई। निकाह करने के बाद वो कहती हैं कि अल्लाह ने मेरे और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दरमियान इतनी मोहब्बत रखी थी, हमारी रिश्तेदारी और हमारी ज़ौजियत इतनी बेहतरीन और शानदार थी कि लोग मिसाल दिया करते थे, रश्क किया करते थे कि अगर कोई जोड़ा होना चाहिए तो उसामा बिन ज़ैद और फ़ातिमा बिन्त क़ैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरह होना चाहिए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे की बरकत से था। उनके पास दो दो पैगाम निकाह, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नापसंद करने के बावजूद भी किससे निकाह करने का हुक्म दिया? हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से। और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे को कबूल किया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी बहुत शानदार हो गई, लोग रश्क किया करते थे। ये फ़ायदा है। मैं एक बेहतरीन मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो है हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रहिमहुल्लाह, सय्यिदुत ताबिईन की मिसाल। निकाह के ताल्लुक़ से इससे बढ़कर मिसाल आपको नहीं मिल सकती है। इनकी बच्ची जो बेहतरीन तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता थी, मदीना का गवर्नर ख़ुद अपने बच्चे के लिए पैगाम निकाह भेज चुका था, लेकिन उसे उन्होंने रद्द कर दिया था। किससे निकाह किया? इनका एक शागिर्द था अब्दुल्ला, ये उनके दरस हदीस के अंदर शामिल हुआ करता था। कुछ दिनों से वो दरस हदीस में गायब था, आ ही नहीं रहा था। जब हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रहिमहुल्लाह ने उसके बारे में लोगों से तफ्तीश की, घर पर जाकर पता लगाया, तो पता चला कि उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, जिसकी वजह से वो दरस हदीस में शामिल नहीं हो पा रहा है। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रहिमहुल्लाह ने फ़ौरन अपनी बच्ची का निकाह, जिसका पैगाम वक्त के गवर्नर के बच्चे के साथ आया था, उस शागिर्दों के हवाले कर दिया, उसके निकाह में दिया और रात के वक्त ले जाकर दरवाज़े पर छोड़ भी दिया। जब दरवाज़े के पर हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रहिमहुल्लाह पहुँचे तो ये उनका शागिर्द अब्दुल्ला कहता है, मैंने कहा कि कौन? तो बाहर से जवाब आया सईद। तो वो कहता है कि मदीना में जितने सईद थे, मैंने सारे लोगों के बारे में गौर व फिक्र किया कि फ़ला सईद हो सकता है, फ़ला सईद, लेकिन मैं ये नहीं सोच सकता था कि हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रहिमहुल्लाह मेरे दरवाज़े पर आ सकते हैं। चुनांचे मैंने दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गया कि हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रहिमहुल्लाह मेरे दरवाज़े पर अपनी बच्ची यानी मेरी बीवी के साथ, जिससे मेरा निकाह हो चुका था, लेकर मौजूद है। उन्होंने कहा कि देखो, जब तुम्हारा निकाह हो चुका है और तुम घर में अकेले भी हो, तो फिर तुम्हारा अकेले रहना मुनासिब नहीं है। ये तुम्हारी बीवी है, इसे अपने घर के अंदर रखो। चुनांचे उसी दरवाज़े के पर उसकी विदाई की और वहाँ से वापस चले आए। अब सुबह हुई। सुबह होने के बाद उनका शागिर्द दरस हदीस की महफिल में शिरकत के लिए जाने लगा, तो बीवी ने रोक लिया, कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो वो कहने लगा कि तुम्हारे वालिद यानी मेरे ससुर हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह की मजलिस में शिरकत के लिए जा रहा हूँ। तो बेटी ने कहा कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जितनी हदीसें वो तुम्हें पढ़ाने वाले हैं वो सारी हदीसें मुझे याद है। यहाँ बैठो, सारी हदीसें मैं तुम्हें याद करा देती हूँ।
اب بیوی بھی تھی اور معلمہ بھی، بیوی ہی اس شاگردوں کی معلمہ بن گئی۔ یہ ایک مثالی شادی تھی۔ یہ مثالی شادیاں اسی طرح کی مثال ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس طرح سے مثال نہیں بلکہ دھوم دھڑاکا زیادہ سے زیادہ اخراجات، جبکہ شریعت نے حکم دیا کہ جتنا کم خرچ کیا جائے اتنا بہتر نکاح ہوتا ہے، جبکہ ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے ثابت کرتے ہیں کہ بہتر نکاح یہ ہوتا ہے۔ شریعت کے بالکل خلاف کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نکاح کے بہت سارے طریقے پہلے تھے جسے اسلام نے ختم کر دیا، اور جو بہتر اور احسن طریق تھا اسے اپنی جگہ کے پر قائم رکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دیکھیے نکاح کیسے کیسے اور کس انداز کے اندر ہوا کرتے تھے۔ یہ کہتی ہیں کہ جاہلیت میں 4 طریقے کے نکاح تھے، جن میں سے 3 نکاح کو شریعت اسلامیہ نے باطل قرار دیا اور ایک کو اپنی جگہ کے پر برقرار رکھا۔ پہلا وہی نکاح تھا جو عام طور سے آج بھی ہم دیکھ رہے کہ لڑکے والے یا لڑکی والے پیغام نکاح بھیجتے، ذمہ داران آپس میں بیٹھنے کے بعد بات چیت کرتے اور مشورے سے نکاح ہو جاتا۔ دوسرا نکاح کیسا تھا کہ ایک مرد اپنی بیوی کو حالت حیض سے پاک ہونے کے بعد گاؤں کے کسی اچھے مرد کے پاس بھیجا کرتا تھا، اور اس کے بعد جب اسے یقین ہو جاتا کہ اس کی بیوی حاملہ ہو گئی ہے تو چاہتا تو اس کے ساتھ تعلق قائم رکھتا، نہیں تو نہیں۔ یہ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ اچھی نسل کا پیدا ہو، توانا پیدا ہو۔ یہ ہندوستان کے اندر بھی نیوگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی کچھ علاقوں میں یہ جاہلیت کی رسم زندہ ہے کہ جہاں پر اپنی خود کی عورت کو کسی غیر مرد کے بستر کے پر اعلیٰ ترین نسل کے بچے حاصل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جانوروں کی طرح گئی گزری حرکتیں کی جاتی ہے۔ اسے اسلام نے بین کر دیا۔ یہ سوائے زناکاری اور بدکاری اور بے حیائی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد نکاح کی ایک اور شکل تھی کہ 10 سے کم افراد کی ایک جماعت ایک ہی عورت سے تعلق قائم کرتی، اور تعلق کے قائم کرنے کے بعد جب اس عورت کے یہاں پر بچہ پیدا ہوتا تو یہ سارے مردوں کو اپنے پاس بلایا کرتی تھی اور اپنی مرضی سے جس کے نام کے پر اس بچے کو منسوب کرنا ہے کر دیتی اپنی طرف سے۔ اب کوئی بھی باپ ہو سکتا ہے، جس کی طرف وہ چاہے منسوب کر دیتی کہ بچہ تمہارا ہے، اور اس کے بعد اس بچے کو اسی کی طرف منسوب کر دیا جاتا، اس کا باپ مانا جاتا۔ یہ نکاح کا ایک طریقہ تھا۔ اور چوتھا طریقہ کون سا تھا؟ چوتھا طریقہ یہ تھا جسے ہم اپنی عام زبان کے اندر ویشیا کہتے ہیں، رنڈیاں کہتے ہیں، جو عرب کے علاقوں میں اپنے دروازوں کے پر جھنڈیاں لگا کر رکھا کرتی تھی۔ کوئی بھی مرد آئے، کسی مرد کے لیے روک ٹوک کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آنے کے بعد اپنی ضرورت پوری کرے۔ اس کے بعد جب اس کے یہاں پر بچہ پیدا ہوا کرتا تھا تو یہ سارے مردوں کو بلاتی، اور کسی کو اس بات میں کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کی آواز کے پر لبیک نہ کہے، فوراً آ جاتا۔ اس کے بعد قیافہ شناس کو بلانے کے بعد پھر اس کے قیافہ شناسی کے ذریعے سے یہ طے کیا جاتا تھا کہ ان سارے لوگوں میں سے کس کا بچہ ہے۔ اس کے بعد اس بچے کو اس کے باپ کی طرف منسوب کیا جاتا۔ اسلام نے یہ سارے طور طریقے ختم کر دیے، نکاح کو بالکل آسان بنا دیا، اور وہ سارے رسوم و رواج جن کی بنیاد کے پر نکاح مشکل ترین بن سکتا تھا، اسلام نے اس کو بین کر دیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہی تھا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے پر جو بوجھ تھے اور جن بیڑیوں میں وہ جکڑے ہوئے تھے اس سے انہیں آزاد کرنا تھا، اس سے انہیں نجات دلانا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ اب ہم بلا وجہ انہی چیزوں کو اپنے پر لا دیں اور نکاح کو مشکل ترین بنانے کی کوشش کریں تو یہ ہماری بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں دیکھیے، آج ہم نے جو ہنڈے کے نام کے پر رواج بنا لیا ہے، برادریوں کے نام کے پر نکاح کے درمیان بہت ساری بندشیں پیدا کر دی ہیں۔ کیا اسلام کے اندر ان ساری چیزوں کا وجود تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش برادری کی ہیں، ان کا نکاح کس سے کیا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی آزاد کردہ غلام، اور رنگ روپ کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے کہ حبشی، سوڈان وغیرہ کے علاقوں میں رہنے والا کیسا شخص ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں
حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو کہ قریش برادری کے مالداری میں بھی اپنی مثال آپ تھے، اپنی بہن کو ان کے نکاح میں دیا۔ اصحاب اکرام نے یہ سارے رشتے ناتے صرف ایمان کی بنیاد کے پر طے کیے، برادریوں کی بنیاد کے پر نہیں، جبکہ ہم نے بہت ساری اڑچنیں، بہت ساری مشکلات پیدا کر کے نکاح کو مشکل ترین بنا دیا ہے، اور اس کے خمیازے ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں کہ کبھی بچیاں بھاگ کر جاتی ہیں، کبھی بچے ہماری اجازت کے بغیر نکاح کر رہے ہیں۔ وہی اگر ہم نے دینداری اور ایمان کی بنیاد کے پر ان ساری چیزوں کو قائم کیا ہوتا تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے نہیں پڑتے۔ ہم نے ہنڈے اور مختلف قسموں کے رسم و رواج بنا لیے جن کی بنیاد کے پر یہ چیزیں طے ہو رہی ہیں برادریوں کے نام کے پر، حالانکہ برادری کے تعلق سے شریعت اسلامیہ نے ایک آسان سی چیز ہمیں بتائی ہے کہ اللہ نے ہمیں مختلف برادریوں میں کیوں تقسیم کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں مختلف برادریوں اور قبائل میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ ہماری پہچان کا ذریعہ ہے، ہماری شان کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور شان پیدا کرنا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت قابل تکریم وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تقوی کا اختیار ہر کسی کو ہے، ہر کوئی تقوی کے ذریعے اپنے آپ کو شاندار بنا سکتا ہے، قابل تکریم بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیے جس کے ذریعے ہم نے نکاح کو مشکل بنایا، اور جن بنیادوں کے پر نکاح ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ ہنڈا ہے، مختلف ذریعے سے پیسوں کا مطالبہ کرنا ہے، جہیز کا مطالبہ کرنا ہے۔ کتنی بچیاں محض اس بنیاد کے پر جلا دی جاتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھر سے، اپنے مائکے سے اتنا پیسہ یا اتنا سامان نہیں لا پاتی ہے جتنا اس کے سسرال والے مطالبہ کر رہے تھے، جانیں کمانی پڑتی ہیں۔ یہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ قرآن مجید میراث کے بارے میں جو آیات ہے انہیں بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا تو ان لوگوں کے لیے آگے چل کر اللہ عذاب مہین، ذلیل کر دینے والے، رسوا کر دینے والے عذاب کا وعدہ کرتا ہے، یعنی وہ عذاب جو ہمارے ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا کر دے گا اللہ اور اس کے رسول کے حدود کو پامال کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم شریعت اسلامیہ کو پامال کرتے ہوئے وراثت میں بچیوں کو حق نہیں دیتے ہیں، لیکن غیروں کی نقالی کرتے ہوئے شادی کے موقع کے پر فضول رسموں کو برابر ادا کرتے ہیں۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، اخراجات، جہیز اور اس طرح کے ہنڈے سب ختم، لیکن ہم وہ کام کرتے ہیں۔ شریعت نے حکم دیا کہ میراث میں سے بچیوں کو حق ادا کیا جائے، لیکن وہ کام ہم نہیں کرتے، تو اللہ کا عذاب ہم جیسے لوگوں کے پر نہیں آئے گا تو کس کے پر آنے والا ہے، جبکہ اس کے لیے شریعت نے قانون نافذ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان تمام قسموں کے بوجھ اور بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے بھی تھی، جبکہ ہم انہی بندھنوں کے اندر اپنے آپ کو باندھتے چلے آ رہے ہیں جس کی بنیاد کے پر یہ مسائل ہمارے سامنے پیدا ہو رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اگر ان ساری جھنجھٹوں سے، رسوم اور رواج اور مختلف قسموں کے فکر سے آزادی حاصل کرنا ہے اور وہی معاشرہ پیش کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا تھا، تو انہی اصولوں کے پر، انہی ضابطوں پر چلنا ہوگا جو شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے طے کیے ہیں۔